الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد میرے اور آپ کے محبوب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابہ یا حبیب اللہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے، قرآن پاک کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے فائدے کتنے ہیں اور اس کے طریقے کتنے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ کتاب کا نام ہے عیون الحکایات۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ عیون الحکایات۔ حکایات نمبر ہے اس کے اندر 350۔ کتنی؟ 350۔ اس کا موضوع ہے تلاوت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ آپ سارے بچوں کو ایک بات کو 2 دفعہ 3 دفعہ ریپیٹ کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ سارے بچے ہیں، ابھی آپ سب بچوں کو بات بآسانی سے سمجھ میں آ جائے، اس لیے بات کو دہراتے ہیں۔ یزید بن محمد بن مسلمہ بن عبد الملک سے منقول ہے کہ ہمارے لیے غلام نے بتایا، حضرت سیدنا عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ قدیر کے انتقال کے بعد ان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ روتی، یہاں تک کہ ان کی پیدائی جاتی رہی، یعنی وہ اتنا روئی کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، ان کی آنکھوں سے روشنی ختم ہو گئی، نور ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ ان کے بھائی مسلمہ اور حشام آئے اور کہا، پیاری بہن، آخر آپ اتنا کیوں روتی ہو؟ اگر آپ اپنے شوہر کی جدائی پر روتی ہیں تو وہ واقعی ایسے مرد مجاہد تھے کہ ان کے لیے رویا جائے، یعنی ان کو اپنی بہن کے خاوند پر فخر تھا کہ وہ واقعی ایسے مرد مجاہد تھے کہ ان کو رونے کے لیے اپنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ اگر دنیاوی مال و دولت کی کمی لا رہی ہے تو ہم اور ہمارے اموال سب آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس کے اندر کیا بات ہوگی کہ کوئی بھی بہن اپنے بھائی کے سامنے روئے، بھائی اسے اپنی بہن کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ بہن کسی بھی بھائی کے سامنے روئے تو بھائی کے سامنے اس کی بہن روئے تو بھائی سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رشتے بنائے ہیں۔ یہ کس نے رشتے بنائے ہیں بھائی کے؟ اللہ کی ذات نے۔ تو اگر آپ کو دنیاوی مال کی غرض ہے، کوئی چیز آپ کے پاس کم ہے، تو وہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سارا کچھ ہمارا آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ رونا بند کر دیں، آپ نہ رویا کریں۔ حضرت سیدنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے فرمایا، میں ان دونوں باتوں میں سے کسی پر نہیں رو رہی، نہ اپنے خاوند کے انتقال پر رو رہی ہوں اور نہ ہی میں دنیاوی مال کے لیے رو رہی ہوں، ان دونوں کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، کس کی قسم؟ خدا عز و جل کی، مجھے تو وہ عجیب و غریب اور وہ درد بھرا منظر رلا رہا ہے، مجھے تو وہ درد بھرا منظر رلا رہا ہے
جو میں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ قدیر کے ساتھ ایک رات دیکھا، اس رات میں یہ سمجھی کہ کوئی انتہائی ہولناک منظر دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت ہو گئی ہے اور آج رات آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ یعنی اتنا کسی کو ہولناک طریقے سے روتے ہوئے دیکھا کہ ان کی یہ حالت ہو گئی کہ یہ لگتا ہے آج ماری جائے گی۔ کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں ابھی آج اتنا رو رہا ہے اتنا رو رہا ہے کہ پتہ اس نے مار جانا، آج کوئی اتنا پریشان ہو اس نے مار جانا آج۔ سمجھ آئیے؟ بھائی نے پوچھا پیارے میں بتائے کہ آپ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو اس رات کس حالت میں دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا آپ رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، جب قرات کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ شاباش، یہ کون سی پارے کی آیت ہے؟ کون سی سورت کی آیت ہے؟ سورۃ القاریہ کی۔ سورۃ القاریہ کی۔ اس کا ترجمہ ایسے ہے جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے، جیسے پھیلے پتنگے۔ پتنگے دیکھے کبھی کسی گرمی میں؟ پتنگے دیکھے گرمی میں پھیلے ہو روشنی کے سامنے آتے ہیں پتنگے، کتنے زیادہ ہوتے ہیں، وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوئی طاقت اپنی ہوتی ہے، ہلکی سی اتنا سا پتنگا ہوتا ہے۔ اور پہاڑ ہوں گے، اور پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دل کی اون۔ کبھی وہ کسی درخت دیکھی ہے، ساتھ لائنیں بنتی ہیں، کتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے پتنگے آتے ہیں۔ جب یہ آیت پڑھتے ہی ایک زوردار چیخ ماری، تو یہ آیت پڑھتے ہی ایک زوردار چیخ ماری، ہائے اس دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے اس دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے وہ دن کتنا کٹھن ہوگا، کتنا دشوار ہوگا۔ قرات کر نماز کے دوران یہ آیت پڑھی تو فرمایا ہائے اس دن میرا کیا حال ہوگا، وہ دن کتنا کٹھن و دشوار ہوگا۔ پھر منہ کے بال گر پڑے، نیچے سیدھا ہی گر پڑے، جس طرح سجدے میں جاتا ہے نا، سجدے میں جاتا ہے مطلب رکوع میں جاتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، لیکن وہ سیدھا ہی گر پڑے، منہ کے بال سیدھا منہ کے بال گر پڑے، اور منہ سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، منہ سے عجیب و غریب آوازیں۔ پھر آپ ساکت ہو گئے، پھر خاموش ہو گئے، کوئی پتہ نہیں۔ میں سمجھی شاید آپ کا دم نکل گیا، میں سمجھی شاید آپ کا دم نکل گیا، یعنی آپ فوت ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو فرمانے لگے ہائے اس دن کیسا سخت معاملہ ہوگا، اور چیختے چلاتے سین میں چکر لگاتے ہوئے فرمایا ہائے اس دن میری ہلاکت ہوگی، ہائے اس دن میری ہلاکت ہوگی، جس آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دن کی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ ساری رات آپ کی یہی کیفیت رہی، جب صبح کی اذانیں شروع ہوئیں تو آپ گر پڑے، میں سمجھی شاید آپ کے اوپر واز کر گئی۔ اے میرے بھائیو، خدا عزوجل کی قسم، جب بھی مجھے وہ رات یاد آتی ہے تو میری آنکھیں بے اختیار آنسو بہانے لگتی ہیں، باوجود کوشش میں آنسو نہیں روک پاتی، یعنی میں روکنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن آنسو نہیں رکتے۔ جب بھی مجھے وہ بات یاد آتی ہے تو میں بے اختیار رونے لگ جاتی ہوں۔ سمجھ آئیے؟ اس بات سے آج ہم اپنا موازنہ کریں گے، اس بات سے ہم آج اپنا موازنہ کریں گے۔